اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو رمشہ رفاعہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر دو سبز رنگ یعنی ہرے رنگ کے کپڑے تھے۔ ابو داؤد، ترمذی، سند صحیح کے ساتھ۔ فائدہ: اس میں سبز رنگ کے کپڑے پہننے کا اوچتیہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کالے رنگ کی پگڑی تھی۔ مسلم شریف۔ اس میں سیاہ رنگ کا لباس، عمامہ اور چادر وغیرہ پہننے کا اوچت ہے، لیکن ہمارے ملک میں سیاہ لباس ایک خاص فرقہ ماتم اور اپنی پہچان کے طور پر پہنتے ہیں، اس لیے اس کی مشابہت سے بچنے کے لیے مکمل سیاہ لباس سے بچنا بہتر ہے، لیکن خالی سیاہ پگڑی سے مشابہت نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کراہت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مانو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر مبارک پر کالے رنگ کی پگڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں کے بیچ لٹکایا ہوا ہے۔ مسلم شریف۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پر کالے رنگ کی پگڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا جو یمن کے علاقے سہول کے بنے ہوئے، اس میں قمیض تھی نہ پگڑی۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: آدمی کے کفن میں 3 کپڑے ہونے چاہیے جن میں نہ قمیض ہو اور نہ ہی پگڑی وغیرہ، اور کفن کے کپڑے سفید ہوں تو بہتر ہے، لیکن دوسرے رنگ کے کپڑوں میں بھی کفنانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والے بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔